ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اس طرح کی بابرکت محافل۔ تو سب سے پہلے ہم نے تعوذ، تسمیہ اور کل سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے پڑھی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی مناسبت تھوڑی سی میں پہلے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ کریم بندے کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو میری بارگاہ میں آئے اس طریقے سے آئے تو میں تیری جولیاں بھر دوں گا۔ سب سے پہلے میری تعریف کیا کر، الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کہ وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا خالق ہے۔ اب مالک کی الٹ اگر دیکھیں متضاد اس کا، تو مالک کا متضاد غلام۔ اب غلام کی زندگی اگر آپ پڑھیں نا، جو پہلے غلام خرید لیا کرتے تھے ان کی زندگی اپنی مرضی کے موافق نہیں ہوا کرتی تھی۔ غرض کے کوئی چیز وہ کما کا بھی لاتے تھے اپنے مالک کے حوالے کرتے تھے۔ اور پھر ہم جو نوکر لگتے ہیں، اگر کسی نوکر ہم کہیں کہ بھائی آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، آپ نے ہمارے آنے سے پہلے صفائی بھی کر دینی ہے، گھر میں کھانا بھی تیار کر دینا ہے، فلاں کام بھی کر دینا ہے۔ جب مہمان آ جائیں، آپ گھر میں آئیں تو وہ نوکر ایسے آرام سے بیٹھا ہوا ہو تو آپ اس کو پوچھیں بھی ہم نے تیرے سے میں یہ ڈیوٹی لگائی تھی، وہ کہے جی میں بہت تھکا ہوا تھا، میں نے بس تھوڑی چیز یہ نا آپ کا گراج گندا ہوا تھا اس کو صاف کر کے میں تھک گیا اس لیے بیٹھ گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ راضی ہوں گے؟ یہ تو دنیا کے غلام کی میں مثال دے رہا ہوں، ہم اپنے مالک حقیقی کے سارے غلام ہیں۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو مالک نے ہمارے ساتھ ڈیوٹی لگائی ہے، کیا وہی ہم ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ تو اللہ کریم نے سورہ فاتحہ میں ہمیں طریقہ مانگنے کا سکھایا ہے۔ پہلے میری تعریف کرو، الرحمن الرحیم، سب سے بڑھ کر اے مالک تو رحم فرمانے والا ہے، اور پھر مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا تو مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر کہا کہ اب میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دو، اس طریقے سے جب مانگو گے تو پھر میں تمہاری جولیاں بھر دوں گا، تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تو سورہ بقرہ کی اپنے سے ماقبل سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مسلمان کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستے پہ چلا دے۔ اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب سورہ بقرہ
کا سب سے پہلے ہم مقام نزول بیان کرتے ہیں اور اس میں کتنے رکوع اور آیات کی تعداد کتنی ہے، بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور اس سے مراد کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 673 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سورہ بقرہ کے فضائل، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان میں سے بہت ساری فضیلتوں میں سے 5 فضیلتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے تو قیامت والے دن یہ بادل کی طرح پڑھنے والے کے اوپر سایہ کر لے گی، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور دوسری فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تیسری فضیلت حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ اکثر نمازی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور 5ویں فضیلت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔
آگے سورہ بقرہ کے مضامین، اس میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر انعامات کیے گئے، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم، بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو اعتراض کرتے تھے نا، جنہوں نے اعتراض کیا گیا، انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے چیلنج کر دیا، تو تم قرآن پاک جیسی ایک سورہ بنا کر ہمیں دکھا دو، اور یہ بھی بتا دیا قیامت تک ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مضامین اس لیے پہلے بتا رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بعد میں رکھیں گے۔ اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی ہونے پر اعتراضات و جوابات کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، جادو، قتل، لوگوں کے مال نہ حق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ اور اس میں تابوت سکینہ، طالوت جالوت میں ہونے والی جنگ کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت میں عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے، کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت کرنے والا ہے۔ اب رحمان اور رحیم کے معنی ہم بسم اللہ شریف میں بیان کر چکے ہیں، اور یہ معنی سورہ فاتحہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اب میں چلتے چلتے اشارہ کر جاتا ہوں کہ رحمان
اور رحیم۔ رحمان اللہ کی عام رحمت، یہ جو دھوپ اور بارش ہوتی ہے، اور رحیم اللہ کی خاص رحمت، خاص خاص بندوں پہ رحمت۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعض صورتوں کے پہلے ایسے نون والقلم، کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ حروف نہ ایک ایک کر کے پڑھے جاتے ہیں، لکھے کٹھی جاتے ہیں۔ تو اس کی بحث علماء کرام نے مفسر کرنے بہت لمبی لکھی ہے، لیکن مختصر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز ہے۔ اس کی معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، بس اتنی سی بات، آگے ہم اس میں بحث نہیں کرتے۔ اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب، جس طرح میں پہلے بیان کیا تھا نا، کتاب کے پہلے آ گیا الف لام، اور جب اسم کے پہلے الف لام آ جائے تو وہ نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، تو ایک عام چیز کو خاص بنا دیتا ہے۔ اب کتاب صرف ذکر ہوتا ہے تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی، جب الکتاب آ گیا تو اس کا معنی ہو گیا کہ رتبے والی کتاب، وہ بلند رتبے والی کتاب۔ ذالک اس میں اشارہ ہے عربی میں، لا ریب فیہ، جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کرنے کی ذرا پر بھی گنجائش ہی نہیں۔ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز پہ ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب بھی مشکوک نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، شک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ اس آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر بندے کے لیے عام ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن چونکہ قرآن پاک سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ ہدایت تو قرآن پاک سب کو دیتا ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل صرف متقین لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ جو متقین ہیں نا، ان کی اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے کیا کیا اوصاف ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کتنا اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ رزق بھی خود عطا فرماتا ہے،
اور اس کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے اگر خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس کی فضیلت بیان خود ہی کر رہا ہے کہ جو مومن اور متقی مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کی یہ صفت ہے، ایک تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ توجہ فرمانا ادھر۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ اس کے وقت پہ اس کو ادا کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دکان پہ بیٹھ کر گمپے ہانک رہے ہیں، جب جی چاہا اٹھ کے چلو جی نماز ہی پڑھ لیں۔ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری مسجد میں یا ہمارے محلے جہاں پہ بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اس جماعت کا یہ ٹائم ہے، تو نماز کو اس کی اوقات پہ ادا کرنا، یہ ہے نماز کی پابندی، اور ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ اور نماز کے باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کے اور نہ پڑھنے کے بھی اللہ پاک نے مختلف مقامات پہ احکامات جاری کیے ہیں۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کون؟ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ آگے اللہ پاک نے متقین کا جو آگے وصف بیان کیا، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، والذین، وہ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاف ضمیر آپ کو خطاب رہا ہے، جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ آپ کی طرف کیا نازل ہوا؟ یہ قرآن پاک۔ جو آپ کی طرف نازل ہوا وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کون؟ متقی، اللہ سے ڈرنے والے۔ یہ قرآن پاک پورے کو من و عن تسلیم کر لینا، اس کو ماننے والے کون ہیں؟ متقی لوگ۔ اور فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ آپ سے پہلے کیا نازل کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل، جو بھی صحائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیے گئے ہیں، ان پہ بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ قرآن پاک کو بھی من و عن تسلیم کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اس آیت میں مومنین وہ مراد ہیں جو اپنی کتاب پر یعنی قرآن پاک پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر، انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر ایمان لائے۔ اس آیت میں وما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔
اور فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، ان سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا، جیسا سورہ بقرہ کی 111 آیت میں آتا ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا ان کا عقیدہ یہ فاسد ہے، قرآن پاک اس کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ آگے متقی کی آخری جو صفت ہے وہ بیان میں کر کے اختتام کو جاتا ہوں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون؟ یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے عطا کی اور رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، قرآن پاک کو من و عن تسلیم کرنے والے ہیں، اور جو پہلے کتابیں نازل کی ہیں ان کو بھی وہ ماننے والے ہیں، اور آخرت پر یقین بھی رکھنے والے ہیں۔ اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو حضرت محترم یہاں یہ مفلحون تک اللہ پاک نے متقین کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ اب آگے دو آیتیں جو ہیں نا، وہ جو کھلے دشمن ہیں نا، جو کافر ہیں، جو بالکل انکاری ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر منافقین کی تقریباً 12-13 آیات منافقین کے جو ان میں اوصاف ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم نے قرآن پاک جیسے جیسے احکامات کو سننا ہے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی خصلتیں ہم میں تو نہیں ہیں، ان خصلتوں کو ہم نے اپنی جو بری خصلتیں ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اپنے من کو ہم نے پاک اور صاف کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسرے کی طرف تو اشارہ کرتے ہیں فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ عقل مند دوست یہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہو نا فلاں یہ ہے، تو 4 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے تم کوشش کرو، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو درست کرو۔ تو جب منافقین کی نشانیاں بیان کی جائیں گی تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کہیں ان نشانیوں میں سے ہمیں تو کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، ہم نے اس کو ترک کر دینا ہے، اللہ سے معافی کے طلبگار ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام